MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مکی زندگی اور ان کی مدنی زندگی ہم پڑھ رہے ہیں. خاص طور پر گزشتہ کا جو موضوع ہمارا رہا وہ عنوان کے اعتبار سے بنو نذیر ہم نے دیا تھا. یہ بنو نذیر آج ہم بتائیں گے غزوہ بنو نذیر کیسے بنا، اور اس حیثیت سے میں آخری باتیں جو آپ سے کیا گزشتہ کے مجلس میں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمرو بن امیہ الضمری جو اس قافلے سے تھے جو بئر معونہ میں گیا تھا، اور یہ بئر معونہ میں 70 صحابہ، حفاظ، عالم، استاد، بحیثیت معلم، بڑے بڑے صحابہ جن کو لے جا کر دھوکے سے قتل کر دیا گیا، اور ان میں خبر دینے والے ایک ہی صحابی جو باقی بچے وہ عمرو بن امیہ الضمری تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. لیکن اثناء راہ میں درمیان میں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ 2 قیدی انہوں نے دیکھے، 2 لوگ 2 سوار دیکھے جو جا رہے تھے. وہاں پر ان کا بھی پڑاؤ ہوا اور انہوں نے اس قبیلے والوں کی طرف سے ہی یہ لوگ ہوں گے اس گمان پر ان دونوں کو مار دیا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خاص طور پر امن لیے ہوئے جا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے میرے لیے 2 دیت واجب کر دیے. دیت کہتے ہیں خون بہا، یعنی بلڈ منی جو اسلام نے مقرر کیا اور جاہلیت میں بھی وہی تھی کہ 100 اونٹ. اب اس 100 اونٹ کی بلڈ منی کو جمع کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اس وعدے کے تحت جس میں اگریمنٹ یہ تھی کہ ہم آپ کے اچھے برے میں ساتھ دیں گے، اس حیثیت سے یہ بلڈ منی کے لیے کلیکٹ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے. لیکن ان کی بدبختی دیکھیے کہ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت وہیں سازش کی کہ کوئی سیل یا کوئی چکی یا بڑا پتھر لے کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں.
ابھی یہاں پر صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور اسی طرح حضرت علی بھی تھے، کچھ صحابہ بھی تھے، یہاں تک کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہاں سے فوراً نکلیے۔ حکم جو تھا ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور بعد میں ایک ایک صحابی کر کے پہنچے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ لوگ اصل میں قتل کی سازش کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا اور اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے اب 15 دن ہیں، 15 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ ہاں، چاہے تو تمہارا مال اور تمہارے اولاد جو کچھ بھی ہیں تم لے جاؤ، لیکن مدینے کے اندر تم نہیں رہ سکتے۔ یہ 3 قبائل ایک ایک کر کے نکالے جائیں گے، اور یہ پورے کے پورے بدعہدی کی وجہ سے نکالے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا یہود کی تاریخ میں سب سے اہم ترین جو بات تھی وہ سازش اور لوگوں کو پیچھے سے چرا گھونپنا اور بدعہدی، ان کی پوری تاریخ میں۔ پہلے ہم نے کیا کیا، بدر کے بعد پڑھا غزوہ بنو قینقاع، یہ بدبختوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، آخر میں نکالے گئے۔ یہ دوسرا قبیلہ ہے بنو نذیر، یہی حال ہوگا خندق کے بعد بنو قریظہ کا بھی، ابھی ہم پڑھیں گے وہ آگے۔ آج بنو نذیر کا معاملہ ہے، یہ یہودی قبیلہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت مول لی، بدعہدی کی سب سے اہم ترین چیز۔ حالانکہ پہلے عہد تھا کہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے، لیکن انہوں نے عہد کو توڑا اور اس حد تک آگے بڑھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ ہاں، 2 بدو مقابلہ ہوتا تو اور بات تھی، وہ بہادری کے اندر آتا، انسانی طبیعت، لیکن یہ تھے ہی اصل میں اندرونی طور پر شرا گھونپنے والے، سازشی ذہنیت کے، اور ہمیشہ سے ڈرپک اور بزدل۔ آج بھی یہی حال ہے، عمومی طور پر آپ دیکھیے فلسطین میں گولیاں اس وقت چلتی ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، تراویح ہوتی ہے، روزوں میں ہوتے ہیں، تو اسی وقت یہ بھی کیا ہے، ان کے اوپر بلڈوزر چلاتے ہیں۔ یہ وہی ذہنیت ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بھی تھی اور آج سے 2000 سال پہلے بھی تھی، حتیٰ کہ وہاں سے جہاں سے حضرت موسیٰ لے کے ان کو نکلے وہاں سے بھی یہی معاملہ تھا۔ دریائے نیل پار کرتے ہوئے بھی پوری تاریخ پڑھ جائیے، 3 چیزیں دیکھیں گے، سازش اور اندرونی طور پر آستین کا سانپ بننا، اور دوسرا بدعہدی کرنا، یہ ان کے نیچر میں ہے۔ تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکل جاؤ۔ یہ نکلنے پہ بھی راضی تھے۔ 20 میں آیا یہ شیطان، یہ ابلیس، کون؟ عبداللہ ابن ابی۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی، ہم سپورٹ کریں گے، ہمارے پاس پکا 2000 سپاہی ہیں، اگر ولو بالفرض پھر بھی ہم شکست کھائیں تو ہم بھی مدینے میں نہیں رہیں گے، تمہارے ساتھ ہم بھی نکل جائیں گے، اتنا ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ مت نکلیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس بات پر تکیہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہم نہیں نکلتے، جو چاہے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور بنو نذیر کا ہر قبیلہ اپنے اپنے قلعوں کے اندر آباد تھا۔ یاد رکھو، یہ قبائل کیسے تھے، یہ قبائل اپنے اپنے فورٹ ہوتے تھے، اپنے اپنے قلعے ہوتے تھے، انہی قلعوں کے اندر یہ آباد تھے۔ جیسے پہلے کا قبیلہ بنو قینقاع بھی اسی میں ایک آباد تھا، تو ان کے پاس بھی دراصل قلعے تھے، تو جس فورٹ کے اندر یہ رہتے تھے، جس قلعے میں، وہ پورا کا پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا۔ اور یہ واقعہ ہوا ربیع الاول 4 ہجری کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہ لوگ بھی محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ اندرونی طور پر کھانا پانی تھا، کیونکہ کیا ہے، ایک قلعہ ہوتا تھا تو کئی دن کا کھانا پانی عمومی رہتا تھا، اور بعض لوگ کیا کرتے تھے وہ زمانے میں، کبھی کبھی یہ لڑائی کے زمانے میں، بھائی یہ بچے کو کوئی سنبھالے بھائی، ہاں، تو کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ 6 مہینے 7 مہینے 1 سال اندرونی طور پر خوراک جمع کر لیتے تھے۔ اب باہر سے کوئی آیا ہے دشمن حملہ کرنے کے لیے، اور یہ دراصل پورے تہیا کر کے بیٹھے ہوئے، ہم کو دروازہ نہیں کھولنا ہے، تو پھر نہیں کھولتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کا معاملہ ایسے ہی رہا، اس واسطے وہ فتح ہوتا 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 کہاں آ گیا، عثمانی خلافت کے زمانے میں آیا۔ حالانکہ کوششیں کب شروع ہوئی، حضرت معاویہ کے دور سے شروع ہو گئی کوششیں، لیکن وہ ہمیشہ جب بھی آتے تھے
خوراک لے کے اندر بیٹھ جاتے تھے، اور دروازہ اتنا مضبوط اور باؤنڈری اتنی مضبوط، فصیل اتنی مضبوط، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا تھا۔ تو کئی بار محاصرے ہوئے، 6 مہینے، 1 سال، لیکن کیا ہے، کامیابی نہیں ہوئی۔ اس حیثیت سے یہ لوگ سراؤنڈنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، لیکن یہ لوگ بیٹھ گئے۔ امید بھی یہی تھی کہ اب دراصل یہودی ایک دوسرا قبیلہ بھی ہے، جو کون سا باقی بچا، بنو قریظہ بھی ہے، اور ادھر عبداللہ بن ابی بھی کہا ہے، تو دونوں ہمارے اپنے ہیں، ادھر یہودی ہے، ادھر یہ بھی یہودی ہی ہے، لیکن منافق اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ہے، تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک تو آئیں گے، سپورٹ کریں گے۔ اس حیثیت سے وہ لوگوں کو پورا اعتماد تھا، لیکن دونوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ اسی کی مثال اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے سورہ حشر میں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ یہ بالکل اسی واقعے کی طرف، یہاں شیطان سے مراد وہی عبداللہ ابن ابی ہے۔ ہاں، اس کی مثال کمثل الشیطان، اس کی مثال کس کی مثال؟ عبداللہ بن ابی کی مثال، ہاں، کا مثال کے لیے آتی ہے، تشبیہ کے لیے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے، انسانوں کے دلوں میں آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، جیری قیامت کون دیکھے، کون آخرت دیکھے، کون عذاب خبر دیکھے، کون اللہ کی مار دیکھے، کون جہنم دیکھے، ارے تو کفر کر، کچھ نہیں ہوتا با تجھے۔ ہاں، انسان سے ایسے کہتا ہے کہ میں سپورٹ ہوں، کچھ ہوا تو میں بھی ساتھ میں رہوں گا، تو کر کفر کر، گناہ کر، جو بھی کر، کوئی پوچھ انسان اکفر فلما کفر، جب کفر کر کے وہ دراصل کافر ہو جاتا ہے، انکار کر کے گناہ میں پڑتا ہے، قال انی بریء منک، میں بری ہوں بھائی، میں تیرے سے کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ کون بولتا؟ شیطان بولتا، کیونکہ وہ دراصل ہم سے زیادہ جانتا نا جی اللہ کے بارے میں، ساتھ میں تھا نا، ہاں، اس نے دیکھا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت، جباریت، وہ صاف ہاتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے نوجوانوں کا ہوتا ہے، ہمارے کیا ہیں، جب بھی ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں یہی حال ہوتا ہے، کرتے وقت تو سب سے زیادہ سپورٹ اسی کی ہوتی ہے، ارے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جی، اجے رات میں کیا معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، ارے کچھ ہوا تو کچھ نہ کچھ جواب دے لیں گے، کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیں گے، لیکن ہوتا سپڑتا نا، اس وقت کوئی ہیلا یاد بھی نہیں آتا۔ اور یہ شیطان بعینہ ہی، یہی شیطان جو انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، کمثل الشیطان، عبداللہ بن ابی بھی یہی کیا لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، تم رہو، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے محاصرے کے اندر مان لیا اور رہ گئے، تو یہ سپورٹ کو تو کیا ایک لفظ بولنے نہیں آیا، تھر تھر کانپ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نفاق تو ظاہر تھا اس کا، ویسے بھی عام صحابہ نہیں، حتیٰ کہ کیا ہے پورا مدینہ جانتا تھا یہ نام کا مسلمان ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، پورا مدینہ جانتا تھا، لیکن مارا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا سزا کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں دی؟ ہاں جی، اچھا لا الہ الا اللہ بھی بولا برابر، وہ بھی ایک کاز، لیکن اصل سزا کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ لا الہ الا اللہ بولنے والے بھی غلطی کرے تو سزا ہے نہیں ہے بھائی، ہے نہیں؟ تبوک میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہاں بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے، تبوک میں شامل نہیں ہوئے وہ لوگ، ہاں صحابی تھے، بدری تھے، سزا ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی نا، تو سزا تو ہوتی نا، لا الہ الا، اسے کوئی سزا ہوئی نہیں نا، اسے کوئی سزا ہوئی نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول جانتے تھے منافق ہے پکا اور ہمیشہ ہمارے خلاف کام کرتا ہے، سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ قانونی مسلمان تھا، انہیں یاد رکھو، قانون قانون ہوتا ہے، جانکاری جانکاری ہوتی ہے، جانکاری کو رکھ کر کوئی ججمنٹ یہ نہیں کر سکتا کوئی جج، میں پرسنل جانتا ہوں انہیں چوری کرا، میں دیکھا، میں کیا کرتا ہوں، ہاتھ کاٹو، نہیں بول سکتا انہیں، اسے ایویڈنس چاہیے، یہاں سامنے لا کو رکھو، ایویڈنس پر بات ہوگی۔ مثلا ایک جج بیٹھا ہوا ہے، ایک چوری کا مقدمہ آیا، چور کو چراتے جج نے دیکھا لیکن گواہ نہیں ہے، اپنے پرسنل معلومات سے کیا جج اس کا ہاتھ کاٹ سکتا ہے؟ کیا وکیل صاحب سیدھا بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں نہیں؟ ہاں، گواہ ہونا چاہیے،
گواہ کے بغیر کام نہیں. تو قانوناً وہ مسلمان تھا، بذریعہ وحی اللہ کے رسول کو معلوم تھا یہ پکا منافق ہے، لیکن قانونی طور پر وہ اقرار کرتا تھا لا الہ الا اللہ، نماز پڑھتا تھا. انہیں نماز نہیں پڑھتا پھر جوتا کھاتا، سیدھا کہاں جاتا؟ جیل جاتا، یا تو عمدن کفر کے واسطے قتل ہی کر دیا جاتا. آج ہمارا الٹا ہے، ہم نہ قانون نہیں معلوم، اس واسطے لا الہ الا اللہ بولتے، نماز بھی پڑھتے نہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے، پھر انہیں مسلمانیچ کفناتے، دفناتے، روتے، پلاتے، مسجد کو لے کو آتے، ختنہ یہاں توچی، اسے کیا ہے شادی ہوتی، میاں بیوی زندگی گزارتے، بچے ہوتے، حالانکہ انہیں کافر انہیں مسلمان، یا دونوں نماز نہیں پڑھتے، دونوں کافر، اور بچے ہوئے زانی بچے. یہ قانونی مسلمان سے بھی کھو دیے لوگ. بھائی ہمارے اندر نفاق نہیں ہے تو بھی اگر اسلامی شریعت ہوتی تو قانونی مسلمان تو ہو، تو قانونی مسلمان کو کیا دکھانا؟ کلمے کے بعد نماز دکھانا. انہیں نماز نہیں دکھایا تو پھر جیل میں جانا، انہیں جیل میں جا کو بھی نہیں مانا تو پھر کیا ہے، قاضی جو چاہے فیصلہ کریں گا. بھائی انہیں آگو کٹر ہے، بھائی انہیں انکارج کرتا ہے انہیں، پھر اسے قتل کر دیا جائے گا. قانونی مسلمان تھا، انہیں اسے معلوم تھا نماز نہیں پڑھے مارا جائیں گا. انہیں پہلی صف میں ہوتا تھا، عبداللہ بن ابی پہلی صف میں ہوتا نمازوں میں، مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے. معلوم تھا اسے نماز نہیں پڑھے تو پھر کافر ہو جاؤں گا میں بولو. حالانکہ اندر سے کیا نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا. ہمیں اندر سے پکار لیتے ہیں، کون تھا بھی اسے مسلمانیت کو بولا، اے کیا رے 70 اٹھا لگا جاؤں گا بولے گا، ہاں بھنجے جاؤ کافر بولتا کہ میں کون معلوم میں. لیکن قانونی حیثیت جتنا اپلائی کرنا اتنا بھی نہیں کرتے، قانونی حیثیت سے کون مسلمان؟ تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا تمہارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلہ کس پہ ہوگا معاشرے میں؟ نماز کو ہے تو فیصلہ ہوگا. انہیں نماز پڑھتا ہے بھائی، انہیں قانونی مسلمان سے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اب نماز نہیں پڑھتا انہیں، اب ہمیں ہر رمضان بولتے رمضانہ کو، رمضانی بنو نہ کو بھائی، رمضانی بنو نہ کو بھائی، نماز پڑھو بھائی. سب سنتا ہے، اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے چھوڑتا جاتا رہتا. پھر نماز کے بعد، رمضان کے بعد بالکل وہی حالت مسجد کی. پھر انہیں مسلمان بھی رہتا، اس کا نکاح بھی مسجد میں ہوتا، اسے آ کر کفناتے مرے تو دفناتے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں. ایک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ کو دے، تب معلوم ہوتا لوگاں کھال. کمیونٹی فیصلہ کر کے انہیں بے نمازی سے مسلمان کے قبرستان میں جگہ نہیں، یا تو جلا دلو یا تو لے جا کانتے دفنا والو قبرستان، اس آیا کے قبرستان. مسلمانوں میں جگہ نہیں، کیونکہ انہیں آمدن کفر کیا، انہیں پوری زندگی نماز نہیں پڑھی. ایک کے ساتھ کر کو دیکھو حالت کیا ہوتی، کئی سدھر جاتے ہیں. ہاں ہم یہ چیز لاگو ہی نہیں کی، ہم قانونی حد تک بھی مسلمان نہیں ہوئے. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا. وہ قانون جانتا تھا، اس واسطے کفر کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے اندر جی رہا تھا. نہ اسے قتل کیا گیا، نہ کوئی جیل ہوئی، حتیٰ کہ مرا بھی تو نارمل موت مرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرا، ابھی وہ بھی پڑھیں گے، 9 ہجری کے بعد مرا. ہاں حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے بھی گئے، نماز جنازہ پڑھائی بھی. کون پڑھائے؟ خود اللہ کے رسول پڑھائے. کس کے؟ عبداللہ ابن ابی کو. ہاں قانونی طور پر مسلمان تھا انہیں، تو قانونی جو مسلمان ہوگا اسے مسلمانوں کے ساتھ ہی سلوک کیا جائے گا، اسے سلام ہوگا، کلام ہوگا، جو کچھ بھی ہے اسلامی طور پر. لیکن ہماری گئی گزری حالت کیا ہے کہ ہمارے پاس قانوناً مسلمان کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں سوائے نسل کے. باوا مسلمان، دادا مسلمان، تم نے کیا جی معلوم؟ مجھے ایک چیز نہیں معلوم اللہ کے فضل سے، اسلام کیا بول کے بھی نہیں معلوم. ہاں کبھی مسجد کی صورت بھی نہیں دیکھی میں نے، پھر بھی مسلمان ہے. کبھی پردہ گھر میں آیاش نہیں، نہ ماں کری، نہ بیٹی کری، نہ بیٹی کی بیٹی کری، نہ نانی کری، نہ دادی کری، لیکن پھر بھی ہمیں مسلمان. یہ عجیب منطق ہے جو ہمارے ہاں چل رہی ہے. تو اسی واسطے عبداللہ بن ابی نے وہاں پر کیا کیا، اتنی بڑی سازش کرنے کے باوجود بھی اسے کوئی سزا نہیں ہوئی. معلوم تھا اصل میں اکسانے والا وہی ہے، تو وہ آیا نہیں. اب یہ لوگ دیکھتے رہے ہمت جواب. اس کے اوپر سب سے اہم ترین کام جو ہمت جواب دینے کی وجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا، وہ رعب تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے جیسے ہی محسوس پورے کے پورے کیا کیا تھا، محاصرہ کیا، وہاں سے ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا اور اللہ کے رسول کا ایسا رعب ڈالا کہ ایک دو دن، ابھی زیادہ بھی نہیں ہوئے تھے وہ لوگ، کم از کم آتے آتے بلکہ ایک 15-20 دن، ایک مہینہ دیکھ سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کے اندر رعب یوں طاری ہوا کہ چند ہی دن گزرے، آ کے انہوں نے کیا کر دیا، گھٹنے ٹیک دیے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے، ہم ہار مانتے ہیں، آپ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپشن دیا تھا انہیں کہ تم جاؤ، تمہارے ساتھ جو لے جا سکتے ہو سب تمہارا مال تمہارا، تمہارے بچے تمہارے، تمہاری عورتیں تمہاری، صرف یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ نہیں مانے، تب مانتے تھے تو زیادہ لے کے جا سکتے تھے۔ اب دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب فیصلہ یہ ہے کہ تم بچے لے جاؤ، عورتیں لے جاؤ، ان کو لے جاؤ، تم جاؤ، لیکن جتنا سامان تمہارے اونٹ اٹھا سکتے ہیں اتنا لے جاؤ۔ اب کنڈیشن آ گئی، بقیہ سب ہمارا ہوگا، ایک اونٹ یا جتنا تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، بقیہ جو چھوڑو گے وہ پورا کا پورا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ اب وہ حالت ان کی پیدا ہوئی جو حالت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر میں نازل کی۔ اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ اسے سورہ حشر نہیں بلکہ سورہ بنو نذیر کہو، کیونکہ بنو نذیر نے جو کچھ کیا تھا، غزوے میں جو کچھ ہوا تھا، وہ پورا کا پورا ڈسکشن سورہ حشر میں ہوا ہے۔ ہاں، سورہ حشر کی دوسری آیت سے ڈسکشن شروع ہو گیا، وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ۔ یہ پورا انہی کا ڈسکشن ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کیا۔ کیا دشمنی تھی دیکھو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جو لے جا سکتے ہیں لے جاؤ تم۔ اب وہ سوچے کہ لے تو جاتے ہیں ہم، جو کچھ بھی ہے کتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں گے، لیکن اچھا کیوں چھوڑ کے جائیں، ہمارے گھر بن بنائے کیوں چھوڑ کے جائیں، ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کریں گے۔ کھڑکی نکالنا ہے، اب کھڑکی بغیر توڑے کیسا نکال سکتے ہیں، کھڑکی فٹ ہوئی ہے، اب سوچتے ہیں کہ کھڑکی ایسے ہی چھوڑ کے جائیں گے تو فائدہ کون اٹھائیں گے، مسلمان اٹھائیں گے، اور کھڑکی کا جو لکڑی کا سامان ہے وہ لکڑی کہیں یوز بھی تو ہوگی نا جی، کھڑکی بھی تو یوز ہو سکتی ہے نا، تو یہ ہم بھی لے جائیں۔ تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے، برباد کریں گے پورا کا پورا، جتنا ہو سکتا لے جائیں گے، جتنا ہے چھوڑ کے جائیں گے، لیکن صحیح سالم نہیں، گھروں کو توڑ دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ۔ انہوں نے سمجھا کہ اپنے قلعے، اپنے دراصل کیا ہیں، خوراک، اپنی تدبیر، اپنی فصیل، وہ جو کچھ ہے وہ دراصل ان لوگوں کو مانے رکھے گی، اللہ کے رسول اور صحابہ کو ہم پر حملہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے سوچا بھی نہیں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈال دیا۔ ہاں، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا۔ ہم نے کیا کیا تھا، انہیں رعب کے ذریعے ان کے اندر ایسا رعب پیدا کیا کہ ان لوگ خود کیا کیے، اپنے اپنے گھروں کو توڑ کے چلے گئے، اب خود توڑے، خود برباد کیے، نکلے، جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آیا مسلمانوں کے پاس، وہ مسئلہ ہے مال فے کا۔ یہ ذرا گہری بات، سمجھے تو سمجھو، یا نہیں سمجھے تو الٹا سیدھا جاگو بولو نہ کو باہر، جاوید مول صاحب یہ بولے بول کو، نہیں سمجھے تو خاموش رہ جاؤ، ذرا گہری بات۔ اب یہاں کیا ہوا تھا، کوئی لڑائی ہوئی نہیں، ہاں، بغیر لڑائی کے مال ہاتھ آیا، بہت مال چھوڑ گئے۔ کتنا لے کے جا سکتا بھیا کھونٹ میں، ہاں، کتنا لے کے جا سکتا، مال تو بہت زیادہ چھوڑ گئے۔ پھر اب صحابہ میں گمان یہ تھا کہ جیسے بدر میں سب کو تقسیم ہوا ویسے ہم کو بھی تقسیم ہوگا، کیونکہ ہر صحابی سپاہی ہے وہاں پر جتنے بھی آئے تھے،
اور وہ تقسیم جو ہوگا مال غنیمت وہ سورہ انفال میں اتر چکا تھا. وہ کیسے تقسیم ہونا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. 5 حصے کیے جائیں گے، 5 میں سے 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھ دیا جائے گا، بقیہ 4 حصے اللہ کے رسول تقسیم کر دیں گے. اور اس میں بھی دوسرا اصول یہ تھا کہ سوار کو 2 حصے دیے جائیں گے، پیدل کو 1 حصہ دیا جائے گا. جو گھوڑا رکھا تھا اسے 2، جو پیدل تھا اسے 1. اب آپ لوگ مجھ سے نہیں، الٹا ہے نا، سوار نہ زیادہ محنت کرا، پیدل نہ زیادہ محنت کرا، اسے 2 ملنا تھا، سوار کو 1 ملنا تھا. نہیں، اصل میں کیا ہے، سوار انہیں ملا کہ 2 جان ہو گئے. نہیں، ایک گھوڑے کو چارہ دینا، اسے پالنا، اسے خریدنا، اس کا خرچہ دیکھنا، تو خرچہ کسے زیادہ؟ گھوڑے والے کو، سوار والے کو. پیدل والے کو خرچہ کم، کیونکہ انہیں 1 جان، الا 2 جان. تو اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اصول کیا تھا کہ سوار 2 حصے، پیدل جو ہے نا اسے 1 حصہ. اب یہ پورے حصے کس میں تقسیم ہوتے؟ 4 حصوں میں، یعنی 5 کر کے 4 حصے سپاہیوں میں تقسیم ہوتے. 1 حصہ اللہ کے رسول. یہ کیا ہے؟ مال غنیمت کی تقسیم. یہ کس کی تقسیم؟ یہ مال غنیمت کی تقسیم. لیکن یہ مال فے بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ مال فے. مال فے میں معاملہ کیا ہے؟ کسی کی بھی کوئی تقسیم نہیں، پورا کا پورا مال وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کسی نے بھی گھوڑا دوڑا کر اس میں سے کیا نہیں کیا؟ جنگ نہیں کیا. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا یہاں پر. اس مرتبہ بھی اصل میں صحابہ یہی سوچ رہے تھے کہ سب کو یکساں حصہ ملے گا، لیکن اللہ نے سورہ حشر نازل کی اور فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری وللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین. دیکھو یہ ما افا سے ہی مال فے بنا. ہاں، یہ مال فے ہے جس میں تم نے اپنے گھوڑے دوڑا کر جنگ کر کے حاصل نہیں کی، تو اس واسطے اس میں پورا اختیار جو ہے اللہ کے رسول کا، اللہ کا، اور مسافروں کا، یتیموں کا، اور اسی طرح کیا ہے ابن السبیل اور دوسرے یتیموں کا اور دوسرے غریبوں کا ہے. اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اب دیکھو میں کیا بتانا چاہتا ہوں یہاں پر، احکامات نہیں بتانا چاہتا ہوں، احکامات تو الگ ہے مضمون. اطاعت رسول کیسے کیسے صحابہ کس کس موقع پر کیے، اور اسی واسطے نفاق ظاہر ہوتا گیا. جب جو بھی منافق تھا، جو بھی کمزور ایمان والا تھا، جو بھی مال کے واسطے آیا تھا، جو بھی دنیا کے واسطے آیا تھا، جو بھی نام و نمود کو آیا تھا، جو بھی جماعت کے واسطے چپکے آ کو جمع ہوگا، سب چھٹتے چلے جاتے. ہر سال کچھ نہ کچھ چھٹنے کا ایک چیک رکھ دیا جاتا، چھٹ جاتے. ہمیں کی نہیں چھٹے 100 سال سے اب تک ہمارے اوپر کوئی چیک ہوا نہیں. یہ مصیبت ہے اصل میں. ہاں، بل جمع ہوں گے تو چیک آئیں گا ضرور بھی ضرور، وہ چیک میں چھٹیں گا. اصل مسلمان کون؟ جو اپنا تن من دھن سب اسلام کے لیے قربان کرتا. کون نام و نمود کے لیے صرف کیا ہے منہ سے بولتا؟ وہ کب معلوم ہوگا؟ کچھ تبھی ایسا انسیڈنس ہونا جس میں چیک ہو. ہمیں 3 سال سے کوئی چیک نہیں سہی. ہاں، بہادر شاہ ظفر جانے کے بعد اٹھا لیے تو بھی کم از کم کیا ہے 250 سال 150 سال ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اس کے بعد بھی جنگ آزادی آئی، اس میں بھی بڑے چیک تھے. آپ دیکھیں آزادی میں جنہوں نے جتنا حصہ لیا آج وہ ہیں کہاں؟ کسی بھی اقتدار پہ ہیں؟ نہیں ہے. سب کو مٹا دیا گیا، تاریخ سلیبس ہی کو بدلا دیا گیا. اور جو سازشی تھے اور جنہوں نے کیا کیا، مخبری مسلمانوں کے نہیں، آزادی کے خلاف، وہ لوگ آج برسر اقتدار ہیں. کیا بولیں گے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی واسطے ہوا. نہ ہم کو نہ تاریخ معلوم، نہ ہمارے پاس شعور نام کی کوئی چیز ہے. بیل بکرے جیسے ہیں، بیل کے سامنے خطبہ بولتے نا، ویسا قصہ ہم کو معلوم ہی نہیں کیا بول کے. اگر آج بھی گفتگو کی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ لوگ برسر اقتدار ہیں جو انگریز کے مخبر تھے. انگریز کو جا کے بتائے آزادی کے موقع پر جنہوں نے کام کیا، ان لوگوں کے نام، ان کو جیلوں میں ڈالے. آج وہ بولتے ہیں ہم دیش بھکت ہیں اور آپ دہشت گرد ہیں، آپ نکلو گھر واپسی کہتے ہیں. عجیب و غریب. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو سب معلوم، اگر تاریخ پڑھ جائیں گے آپ ذرا تاریخ پڑھ جائیے. آپ لوگوں کو اگر ہم میچور ہو جائیں
اور ذہنیت ہماری بن جائے اور ہمارے پاس باقاعدہ علماً پورے ثبوت ہونا جی، پھر ہمارے ایکٹیویٹیز ہی کچھ اور ہوں گے. بس لاکھوں کروڑوں مسلمان جو یہاں بستے ہیں وہ لوگ باشعور ہو جائیں نا. خالی تعلیم، کوئی چیز نہیں، کوئی آر باٹم نہیں، کوئی سر باٹم نہیں، نہ آر نہ پار، صرف تعلیم. یاد رکھو بدلا کے رکھ دے گی ہندوستان کی تاریخ، کیونکہ اتنے کروڑ ابھی بھی ہیں. دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی یہ ہے ابھی بھی، اور اس میں جو کچھ پارٹ ادا کیا اس کا ہم کو احساس ہی نہیں ہے بالکل. کیوں؟ تعلیم نہیں ہے، نہ دنیاوی تعلیم نہ دینی تعلیم، یہ حالت میں ہو گئے. تو یہاں پر سب سے اہم ترین بات جو ہوئی وہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس حد تک کہ امید تو لے کے آئے اور جنگ کی وجہ سے مال اور بنو نذیر چھوڑ کے گئے یا نہیں، سوال وہ نہیں. اللہ کے رسول اکیلے نہیں آئے نا، بالجماع نہیں آئے. بالجماع دیکھ کر ہی تو وہ لوگ بھاگے. اکیلے اللہ کے رسول آ کے کھڑے ہوتے تو یہ لوگ چھوڑ کے جاتے. تو بالجماع کام ہوا نہیں ہوا، پھر بھی وہی اتری. کیا؟ ایک پیسہ تمہارا نہیں اس میں. کیوں؟ جنگ ہوئی نہیں، یہ مال فے ہے، سب اللہ کے رسول کا اختیار ہے، پورا مال اللہ کے رسول کا ہے. کیا کرتے ہو تم؟ سر تسلیم. بس آپ نے کہہ دیا. کتنی دل کو آ کر ملال ہوتا ہے، کتنا آ کر کچھ اور چیزیں سوچنے لگے گا انسان اس وقت. اس حالت میں رکھ کے دیکھو. ہاں، اللہ کے رسول جب بلائے پہنچ گئے، بنو نذیر کا محاصرہ 15 دن کیے، کس کی جان کب جا سکتی تھی، کب تلوار نیزہ تیر لگ سکتا تھا، سب اپنے جان ہتھیلیوں میں رکھ کے آئے. سب کچھ ختم ہو گیا، بنو نذیر چلے گئے. ایسے وقت میں آیت اترتی ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دیں لے لو، جس سے کہیں رک جاؤ واتقوا اللہ، نہیں تو اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے. صحابہ نے کہا آمنا وصدقنا. اب کوئی منافق کمزور ایمان والا یہ برداشت کر سکتا تھا؟ کریں گا؟ ہمیں کریں گے. ذرا دیکھو، تم نے کسی لیڈر کے ساتھ کسی جگہ جا کر اس نے جیسے کہا، جو کہا، 15 دن تک اس کی فرما برداری کرتے رہے، اس کے عوض سب کچھ چھوڑ کے دشمن بھاگ گیا. اب مال اکٹھا کرنے کا زمانہ آیا تو لیڈر کہتا ہے تم کو ایک پائی نہیں جی، خاموش رہو، پورا میرا چھوڑیں گے تمہیں. بولو، ہم خود مانیں گے، طرح کے سوال نہیں کریں گے. یہ بات پہلے کیوں نہیں بولے؟ ہمیں چھوڑ کو چل جاتے تھے، 15 دن پہلے بولنا تھا. تمہیں کیا بھی نہیں ملیں گا، کیسی باتیں مناتے تھے. تو اس وقت نہیں نفاق ظاہر ہوتا. ایک لیڈر کے تحت کام کریں گے بالجماع متحد ہو کے. اب لیڈر ایک فیصلہ کرتا ہے، وہ تم کو ذرا بھی پسند نہیں، تو فوری وہاں آپ کو نفاق ظاہر ہوگا. ایمان مضبوط ہوگا تو بولیں گے بھائی امیر جو بولا بھائی، وہ مسئلہ ختم. اللہ کے رسول نے کہا امیر کی اطاعت کرو، کہا وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، جو بولا سنو، بولے ہم سنتے. لیکن جس کا ایمان بھی تھوڑا سا نیچے ہوگا نا جی، کیا جی انہوں بولے تو سب ہو جائے گا کہ میں نہیں چلتا جی، جماعت میں جاگا تو میں ہوتا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پریکٹیکل. 4-5 لوگ ہمیں جم کو ہی 10-15 لوگ جو جم کو ہی نا، اس میں کئی مسائل آتے. وہ کیسا انہوں بولے تو کیسا سن لینا ہمیں. ہاں، یہ ہوا تو کیسا ہو جانا. کیا جی فین ڈالو تو فین ڈالنا کرتے، آف کرنا تو آف کرنا کرتے، گاڑی یہاں کھڑا ہو تو کھڑا نہ کرتے، نہیں کھڑا ہوگا تو کھڑا. کیا جی راج تم لگا کہا اللہ السلام علیکم بھائی، معاف کرنا بھائی، غلطی ہو گیا، آؤ بھائی اندر آؤ بھائی، غصہ کرو نہ بھائی، چائے پیو بھائی، بیٹھو بھائی، بولو اسے سنبھالنا ذرا، تب جاؤ ٹھنڈا ہوتا ہونے. نہیں تو کیا ہے الٹے سیدھے بکوے شروع کر ڈالتا. کیا جی راج تمہارا، ہمیں بھی دیکھ لے کچھ کیا کی مسجد بننا لے گا تو کیا کی بہت بڑا کام کر ڈالے گا تیرا. یہ سب باتیں ہمیں سنے، گزشتہ سال سنے ہمیں. ہاں یہ چیز سمجھ نہیں آئیں گی جب تک ہم بالجماع نہیں سمجھیں گے سیرت کو.
میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں، کسی کو کیا نوٹس کرانا مقصود نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے میری نیت. میں کھول کے اسلام کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہو کر رہیں گی جب بالجماع آپ کام کریں گے. اس کے بجائے کچھ نہیں ہوگا، صرف وہی متفق اتفاق کریں گے جو اصلاً اللہ کے لیے آیا ہے بندہ. وہ بولے گا کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں ہم نے مانا ہے، آپ جیسے کہیں گے ہم کریں گے، کیونکہ مفاد میرا تمہارا نہیں، اسلام کا ہے. ہم کسی حالت میں چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے، ہم جمع رہیں گے آپ کے ساتھ، خواہ دل میں کیا ہے ہمارے پاس، دل کے ساتھ رضامندی ہو یا دلی رضامندی نہ ہو، لیکن آپ کو ساتھ ہم رہیں گے، چھوڑ کے تو نہیں جائیں. یہ حالت آئی تھی، اور یہی حالت جب رسول سے کنیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایمان اور کفر کا مسئلہ بنتا ہے. یہاں ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت میں کام کرتے رہیں، آپ کو غصہ ہے، جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں جائیں یا کسی بھی جماعت میں نہ جائیں، تو بھی ہم ان کو نہ منافق بول سکتے ہیں نہ کافر بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جماعت سے ایک جماعت ہے، مسئلہ ختم. لیڈر ایک لیڈر ہے بس. وہاں مسئلہ وہ نہیں تھا، وہاں لیڈر کے ساتھ رسول تھا، رسول کے ساتھ اٹیچمنٹ اسلام اور ایمان کا تھا. اگر کٹے نا وہاں سے منافق ہو گیا. ہاں وہ منافقین بھی جانتے کٹ تو نہیں سکتے، ہاں اندرونی سازشیں کر سکتے ہیں. وہی کر رہے تھے وہ لوگ، وہی کر رہے تھے. اسی واسطے آج ہماری بڑی بڑی جماعتیں بھی کوئی کام نہیں کر رہی ہیں. کیوں؟ وہ اطاعت آئی نہیں، وہ ایمان بناش نہیں. ذرہ ذرہ ابھرتی مضبوط ہوتی، ذرہ معاشرتی میں معاشرے میں ذرہ پوزیشن آتی، کٹ پنچایت میں چل جاتا انہیں، چھکر ہو بول کو، پیسہ زیادہ ہے بول کو، ہاں اس کا مسئلہ لے لے گا، اس کا مسئلہ لے لے گا، تم نہ دو اسے 5,000 لے، میرے 2,000 تیرے 3,000 لے جا. بھائی انہیں دو بھائی ٹھگا لا، 50,000 رکھ لیا، بلا لے گارے اسے، فون آ کر 5 پنچایت، ہاں 50,000 دے. کتنا دیتا؟ نہیں بھائی 30,000 دے، تو 30,000 دے. اے میرے 15 تیرے 15 لے جا. یہ پنچایتہ میں کیا ہے، پھر کمانا شروع ہو جاتا. کیوں؟ نہ ایمان بنانا، اسلام بنانا، نمازی نہ روزے دار نہ اللہ سے ڈرنے والا. اس کو پوزیشن دیے تو ہوگا کیا؟ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزیت باقی رہ گئی. ہم اپنے حقوں سے ہم نے دیکھا ابھرتے ہوئے جماعتوں کو. 92 91 وہ زمانہ جب یہ جماعتیں ابھر رہی تھی، جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ٹیمیلینس میں خاص طور پر، جہاں جے للتا خدا کے معافی مانگی، ہاں اتنی پوزیشن ہو چکی تھی ان لوگوں کی. میں وہ پوری رات وہاں پر دریا میں رہا تھا جس وقت آئی تھی. میرا بچپنا، ہاں 15 سال تقریباً 15 کیا یا 16 سال کا رہا ہوں میں. جب بی جے پی سے ملنے پر وہ ہاری، آ کے باقاعدہ طور پر ان کے اسٹیج میں چڑھ کے معافی مانگی، کہا کہ میں نے غلطی کی، پھر کبھی میں بی جے پی سے نہیں ملوں گی. اتنی پوزیشن ہو چکی تھی مسلمانوں کی اس وقت، سب برباد کر لیے اپنے اندر کے اختلافات کی وجہ سے. پیسہ، کوئی جماعت آگے نہیں بڑھی. تھوڑے سے سب نوجوان بچے دکھ رہے ہیں یہاں پر، شاید نہیں معلوم ہوگا، تھوڑے سے ذرا معمر افراد سب جانتے ہوں گے کیا ہوا تھا پیچھے، کیونکہ میں ہمیشہ جماعتوں کے ساتھ رہا ہوں، اکیلی زندگی کبھی نہیں گزارا. یہ تمام حالات آج تک کوئی اچھی جماعت فٹ کیوں نہیں ہوئی؟ 150 سال سے محنتیں ہو رہی ہیں ہمارے اندر. وجہ یہی ہے کہ جو چیز پہلے بننا تھی صحابہ میں، جو 13 سال مکے میں بنایا اللہ کے رسول نے صحابہ کو، وہ بنا نہیں سکی کوئی جماعت بعد میں آگے چل کے. ویسے ایمان والے، ویسے ملٹری کے اندر جیسے آ کر حکم چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے کہ اٹھ اٹھ بیٹھ بیٹھ، وہ آرڈر کو اسی طرح ماننے والی ایک ایسی جماعت ظاہر نہیں ہوئی اب تک. ہاں ایک تاریخ میں ملتی ہے جو شہیدین کی تحریک ہے، جو آزادی کے لیے لڑی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ جماعت اتنی چھوٹی تھی انگریز کے مقابلے میں کہ ان کا ایک بچہ بھی نہیں بچا، سب کے سب بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے. جو احمد شہید کی تحریک تھی، جسے شہیدین کی تحریک کہتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید، ان دونوں کو ملا کے شہیدین بولتے ہیں. ہاں اس کے بارے میں تو ہم کو پتہ بھی نہیں، اتا پتہ بھی معلوم نہیں ہم کو انہوں کون بول کے. یہی وہ ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے واقعتاً شریعت نافذ کرنے کے لیے لڑے تھے بالمقابل انگریزوں کے. ان کا ایجنڈا کیا نہیں تھا؟ وطن واپس دو کا ایجنڈا نہیں تھا ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم اسلام نافذ کریں گے، شریعت نافذ کریں گے. تو اس حیثیت سے مقابلہ جو کیا وہ صرف یہ جماعت نے کیا تھا، لیکن یہ بالکل مٹا کے رکھ دی گئی ہے. اور آج کل کیا ہوتا، تاریخ میں اس کا ذکر بھی نہیں ملتا، حالانکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں
شاہ اسماعیل شہید انہی کی تو تقویۃ الایمان ہم پڑھتے ہیں عقائد میں، آج تک 150 سال سے یہ کتاب رائج ہے عقائد کے اعتبار سے، جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی شاہ اسماعیل شہید ہیں جنہوں نے لکھی، اور وہ مسلسل وہیں سے آ رہا ہے جہاں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نکلے تھے، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، پھر ان کے بیٹے، انہی میں سے کیا ہیں شاہ اسماعیل شہید بھی ہیں، شاہ احمد شہید بھی ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن کہیں نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا۔ اچھا خیر، کہیں سے کہیں بات چلی گئی، اصل میں کچھ بتانا مقصود تھا کہ اس واسطے میں نے چند اشارات دیے، آپ جا کے پڑھو نا، سرچ کرو، ہاں شاہ اسماعیل شہید وکیپیڈیا ڈالو، شاہ احمد شہید ڈالو، دیکھو پڑھو، یاد کرو کب پیدا ہوئے، کیا کیے، کیسے ہی شہید ہوئے، یاد کرو۔ نوجوان ادھر ادھر بیکار کی باتیں، بیکار کے ناول سے، بیکار کے ہنسی مذاق کے قصے، نیچے جاؤ نیچے جاؤ نیچے جاؤ، ٹھگ گئے کہ تو نے ہنستا ہا کرو، ایک میسج خالی کیا ڈاٹ نیچے آؤ نیچے آؤ نیچے آؤ، انہیں بھی ڈاٹ کیا آتا کی ٹھگ گئے تمہیں، کیا بھی نہیں ہے، نیچے بھی کرو، وہ ایک مذاق کرتے، لا حول ولا قوت، کیا ہے یہ زمانہ؟ وہ کھیلنے کا زمانہ ہے بھائی، بہت کچھ کرنے کا زمانہ ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، نوجوانی دی ہے، نوجوانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ذرا بوڑھوں سے پوچھو ہاں نوجوانی کیا ہوتی ہے، ذرا معمر افراد سے پوچھو، ہاں گھٹنے کا جسے درد آتا اسے پوچھو، ہاں کائی کو اللہ ٹائلٹ بنایا کہ بولتا ہوں، اٹھے تو بیٹھنے ہوتا نہیں، بیٹھے تو اٹھنے ہوتا نہیں، اسے بیچارے کو کھائے نہیں تو جانے سے نہیں سکتا، جانا پڑتا، گیا تو نوجوانی میں دیکھو کیسا اٹھتا، کیسا بھاگتا، کیسا آتا، وہ گھٹنے، لیکن تھوڑا عمر گئی، سب سے بڑا پرابلم گھٹنے کا، ہاں نماز میں رکوع کرے تو سجدہ کرنے نہیں ہوتا، سجدہ کرے تو اٹھ کو اوپر کھڑنے نہیں ہوتا، 2 منٹ لگ جاتے انہیں، پھر کیا ہے امام صاحب رکوع میں چل جاتے کھڑ کو، انہیں تب بھی چھوٹ کو آپ کھڑتا، کیا ہے زندگی، ادوار بدلتی ہے، ایک موقع ملتا ہے بس وہ جوانی کا، جس میں کیا ہے پہاڑوں کو توڑنے کی سکت ہوتی ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ شعر میں ہمیشہ کہا کر، یہ جوانی ہے نا، یہ ایک عجیب چیز ہے، اسے صحیح طور پر تم ٹیکل کرو، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو، اگر اسی طور پر برباد کرو، پس سے پس آخری سے آخری لیول پہ بھی گر سکتے ہو، اتنا بھی گر سکتے ہو۔ کئی نوجوانوں کے بارے میں نے سنا کہ صرف چند موبائل لے کے نہیں دیا، یا باوا کیا ہے اس کے لیے عیاشی کو پیسہ نہیں دیا، باوا کو مار ڈالا، اتنا بھی گر سکتا ہے، گرنے والا اتنا بھی گر سکتا ہے جوانی میں، اگر باوا پیسہ نہیں دیا باوا کو مار دیا، ایک موبائل آئی فون مانگا، آئی فون نہیں دیتا، بولا مار ڈالا باوا، کچھ تو کہیں ہے بڈھا کرو بول کو، مسئلہ ختم گا، اتنا بھی گر سکتا ہے، ماں پہ ہاتھ اٹھا لے سکتا ہے، ماں پہ، ہاں ماں کو بدنیتی سے دیکھ سکتا ہے ایسے میرے پاس آئے ہیں کیسز، ایسا بھی گر سکتا ہے، اٹھتا تو پھر مصعب بن عمیر بھی بڑھ سکتا ہے، ہاں خالد بن ولید بھی بن سکتا ہے، امام ابن تیمیہ بھی بن سکتا ہے، امام ابو حنیفہ بھی بن سکتا ہے، یہ سب نوجوانی کے بنے ہوئے لوگ تھے، جب اپنی زندگیاں خود اللہ کی راہ میں دے دیے تو پھر ان کا بڑھاپا بھی نہیں آیا، بلکہ کہولت کی عمر پہ ہی وہ ستاروں کے مانند نہیں بلکہ ستاروں میں چاند کی جو ویلیو ہوتی ہے اس حیثیت سے چمکنے لگے۔ یہ 1 سال 2 سال کا مرحلہ نہیں تھا، وہ جوانی اللہ کو دے چکے تھے، پھر ان کی عمر ڈھلتی گئی تو وہ ستاروں نہیں چاند کے مانند روشن ہونے لگے۔ آج تک کسی کو 1400 سال، کسی کو کیا ہے 1200 سال، کسی کو کیا ہے 600 سال، کسی کو 800 سال گزر گئے، نام لیے بغیر ہم اسلام میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اس حد تک کام کر کے گئے، جبکہ ان کی زندگیاں بھی 60 سال تھی، کسی کی کیا ہے 70 سال تھی، کسی کی 50 سال تھی، کسی کی 55 سال تھی، لگا دیا۔ اگر گائیڈنس مل گئی نوجوانوں کو اور انہوں نے صحیح راہ اختیار کر لی، کہیں کا کہیں پہنچ سکتے۔ تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وحی اتری اور اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا، دیکھو اللہ کہتا ہے میرا حکم نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ سب میرا ہے، اور ساتھ میں کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، بس مسئلہ ختم، ہیلے بہانے نہیں۔ یہاں پر جو دیں، تو ہم جب پڑھتے ہیں نا ترجمہ یا تشریح پڑھتے ہیں نا بغیر بیک گراؤنڈ کے، یاد رکھو ہم کو سمجھ نہیں آتا، جو دے سے ہم کیا سمجھتے بھائی، کیا سمجھتے؟ سمجھے نہیں؟ جو دیں وہ لے لو،
تو عمومی طور پر ذہن کہاں کام کرے گا جب بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ جو دیں کا مطلب حدیث میں جو بولے حکم مان لو، ہے نا جی؟ عمومی یہ بات بھی ہے اس کے اندر، لیکن ہمارے ذہن میں عمومی کیا آئے گا؟ جو دے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، جو بھی حدیث میں ہے حکم مان لو، جو روکیں رک جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں جو بھی منع ہے اس سے رک جاؤ، ہے نا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے مانا یہ بالکل 100%، لیکن واقعے کے پس منظر میں پڑھو گے تو جو دیں لے لو کا مطلب کیا ہے؟ یہ مال غنیمت میں یک پائی نہیں دیے، نہیں، جو نہیں دیے رک جاؤ۔ کسی کو رحم کر کے دیے اللہ کے رسول کیا کیے؟ جب پورا مال اپنا ہو گیا نا، اللہ نے وہی اتار دی نا کہ مال فے پورا تمہارا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انصار کو یک پائی بھی دیا نہیں۔ وہ انصار جو اپنا تن مندن لگا کے بدر میں اور اس کے بعد احد میں، پھر اس کے بعد پورے معاملات میں سب شہید ہوئے، زیادہ وہی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیے، لیکن ایک پیسہ دیا نہیں۔ ان میں سے کچھ کو دیا جو مہاجر تھے۔ اب مہاجرین کے پاس گھر نہیں تھے، یا انصار کے پاس پہلے سے گھر تھے، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جب اپنا مال ہو گیا نا، چاہت کے مطابق چند مہاجرین کو اچھا خاصا دیا، ہاں، ذرا ذرا نہیں، زمین کا ایک ٹکڑا دیا، لو بھائی یہ تم اس میں گھر بنا لو، تو ہاں، مال غنیمت میں ایک بڑا حصہ دیا کہ تم اس میں رکھ لو۔ اب اس وقت صحابہ کو کیسے لگے گا جو انصار ہوں گے؟ ایک انسانی طبیعت کے ناطے کیا سوچ رہے ہیں؟ ارے بھائی، مدد کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم نے کیا سب کچھ، اور آج جیسے ہی اللہ کے رسول کو مال ملا تو اللہ کے رسول کسے دے رہے ہیں؟ مہاجرین کو دے رہے ہیں۔ تو دل میں انسانی لحاظ سے بات آئے گی نہیں آئے گی؟ تو یہاں پیچھے اصل میں کیا ہے؟ جو دیں لے لو، جس سے روکے رک جاؤ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ خالی احادیث اور احکامات نہیں ہے، مال بھی ہے کہ اب جو دیے ہیں جن کو، اس سے راضی ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے برابر دیا، اور جن کو نہیں دیا ہے نا، اس سے بھی راضی ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول نے برابر کیا۔ بات سمجھتے ہیں؟ پیچھے واقعہ یہ ہے اصل میں، جو دے لے لو، اس سے روکے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال فے پورا کا پورا رکھا، اور ان میں ہی اصل میں کیا ہے؟ یہاں سے ہی خاص حصہ وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے بھی رکھا۔ ہاں، گھر کے خرچے کو کہاں سے آنا؟ تو ایک چھوٹی سی ٹکڑی زمین اللہ کے رسول نے کہا اس میں پیداوار کریں گے، اس میں جو پیداوار آئے گی اس میں سے اتنے غلے گھر کو پہنچائیں گے، اما عائشہ کے گھر کو، پھر اس کے بعد جو حضرت زینب بنت خزیمہ سے شادی ہوئی، جہش سے شادی ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہے، ام سلمہ سے، ام حبیبہ سے، جو بھی تھے اس وقت، ان کے گھروں کو اتنا غلہ پہنچے گا بس۔ اور اتنا ٹائٹ رکھا کہ اس میں گزارا مشکل ہوتا تھا۔ یہ حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے گھر کی، اور یہ غلہ لے جا کے دینے کی ذمہ داری پوری بلال کی تھی۔ ہاں، ان کے سپرد تھی کہ بھائی ماہانہ راشن رسول کے گھر کو تم پہنچا دینا اتنا، اور وہ اتنا ٹائٹ ہوتا تھا کہ پورے دن 3 وقت کا 2 وقت کا کھانا نہیں بن سکتا تھا اس میں، اتنا ہی دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے بڑھ کے مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غصہ ہوئے ایلا کر لیا۔ ہاں، وہ واقعات بھی آئیں گے آگے۔ ایلا کر لیا، ایلا کیا کہتے ہیں؟ قسم کھا لینے کو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم کھا لیا۔ ہاں، ہم کو معلوم ہی نہیں یہ کام کر سکتے ہیں، بول کو ہمارے مردوں کو وہ معلوم ہی نہیں، ایلا کیا ہم نہ دوت معلوم، خلا طلاق ایک ایلا بھی ہے جی، اس سے بھی ڈرا سکتے ہیں۔ بعد میں سکھا کو دیتا ہوں، بول کو بول نہیں آتی، وہ ایک مسئلہ پہلے سے عورتیں کیا شاکی ہیں میرے سے، یہ کی نہیں بولتے، وہ نہیں بولتے، یہ بولتے نہیں، وہ کرتے نہیں، بعد میں یہ الگ سکھا۔ حالانکہ ایک شریعت کا حکم یہ، ہاں، بیوی نہیں مانتی ہے اور آپ چھوڑنا بھی نہیں، کیونکہ طلاق فوراً نہیں جانا، خیال غلط ہے وہ، اس کے لیے اسٹیجز ہیں کئی، پھر وہ سب کر کے دیکھ لیے تب آ کے آتا طلاق کا معاملہ۔ ایک چھوٹا سا معاملہ کیا ہے، بستر الگ کر دینا 2-3 دن کے لیے، اس سے بھی سنبھلتی نہیں تو بول سکتے میں 1 مہینے کو نہیں آؤں گا تمہارے پاس۔ اللہ کے رسول 1 مہینے نہیں کھائے تھے قسم، 1 2 3 4 تک کر سکتے ہیں یہ۔ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، ہاں، جو لوگ ایلا کرتے ہیں
وہ انتظار کر سکتے ہیں، انتظار کرا سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں بیویوں کو آخری حد 4 مہینے۔ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کر لینا انہیں، یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا یا تو طلاق دے ڈالنا۔ جو لوگ ایک بیوی کی طرف مائل ہو کے دوسری بیوی کو یا پہلی بیوی کو سالہ چھوڑ کو رکھتے، کچھ بھی نہیں دیتا، بیوقوف، گھر کو بھی آتا نہیں، پھٹکتا بھی نہیں، ظالم ترین انسان ہے، یہ حق ہی نہیں ہے اس کا۔ کسی بیوی سے ناراض ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے، آخری حد 4 مہینے ہیں اس کی، بس اس کے اندر وہ فیصلہ کر لینا، یا تو مل کے زندگی گزارنا ہے یا طلاق دے کے اسے آزاد کر دینا، کہیں بھی شادی کر لے۔ یہ لٹکا کے جو رکھتے ہیں سال بسال، 2 سال، 3 سال باپ کے گھر میں ہے، اس امید پر کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، یہ سسٹم اسلام نے رکھا ہی نہیں، سیدھا سیدھا سسٹم۔ تم کو پسند نہیں، تم 1 مہینہ 2 مہینے انتظار کرا، آخری 4 مہینے، اس کے بعد یا تو تم کو خلا دینا ہوگا یا طلاق دینا ہوگا، یا تو عورت خلا لے لے یا تو طلاق دے لے، مسئلہ ختم۔ تو بہرکیف کیا ہے، کیا بتا رہا تھا، مسائل آج ادھر ادھر، کیونکہ کچھ اہم ترین پوائنٹس ہیں جن کے میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اشارہ نہ کروں تو پھر تو کیا ہے، ایک اہم ترین نقطہ کھوجیں گے، اس واسطے میں اشارہ کر دے رہا ہوں۔ ہاں، چند مہاجرین کو دیا، تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا مطلب یہاں پر خالی خلی احادیث کے احکامات کو لے لینا اور وہاں کا انکار کو انکار مان لینا نہیں ہے، باقاعدہ دنیا کو چھوڑنے کا حکم دے تو چھوڑو، اور دنیا میں سے کچھ دے دیں تو لے لو، یہ بھی ہے، تب کھل کے نفاق ظاہر ہوگا۔ ہاں دیکھو جی، انہیں اتنا لے کو پورا دے ڈالے جی، ان کو ابو بکر دے جی پورا۔ ہاں میں کتنا ساتھ دیا، میں بھی تو تھا نا، مجھے کیا آتے بھی دینا نہیں، کیا آتا نہیں، آتا نا، آپ بالجماع کام کر کے دیکھو ضرور آئے گا آپ کو۔ دیکھو بھائی یہ آدمی کیا کرا، پورا دے ڈالا بھائی، نام پورا اس کا لیا بھائی، بیان میں میرا نام ہی لیا نہیں بھائی، میں بھی کتنا کرا نہیں، آتا۔ ابھی ایک پروگرام ہم رکھتے ہیں، 10 لوگ کام کرتے ہیں، اب اچانک میری زبان سے ابو بکر نکل گیا، بھائی ابو بکر نے بہت کام کیا، اب فوراً عدنان کو آتا کہ اتنا کام میں بھی پیچھے رکھو کرا، ہاں ایک لفظ تو بھی بولے گا، آتا خود بخود آتا ہے۔ کب ایمان بنے گا تو یہ آنے والی بات آئی گئی ہو جائے گی، ہاں ایک لمحے کو آئیں گا، پھر ذہن جھٹک کے اسناد جاتا رہے گا، بھائی جو بھی میں کرتا ہوں اللہ کے واسطے کرتا ہوں، مسئلہ ختم۔ لیکن جن کا ایمان کمزور ہوگا، نفاق کی طرف مائل ہوگا، یہ ضد ہٹ درمی حسد بن جائے گی، اور اس حد تک کہ آگے چلتے 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 وہ مرکز کے کاموں میں بالکل ڈھیلا ہو کہ کیا ہوگا، السلام علیکم، اچھے ہیں کیا، کیسے ہیں، کیا جی آتش نہیں، ہاں میں سب کام ہے، مجھے بہت بزی رہتا نہیں، پہلے کا تو آتا تھا، حالانکہ وہ بات نہیں، اب بھی انہیں وہ اوج کام کر لے گا ہے، اتنا جو سے وقت ہے، آتا کی نہیں، دل میں کدورت ہے۔ یہ کب سمجھ میں آئیں گا، کب بھائی سمجھ میں آئیں گا، بالجماع کام کرے تبھی سمجھ میں آئیں گا، انفرادی کام کرے تو نفاق سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا۔ یہی حال ہوا تھا عبداللہ ابن ابی کا۔ ہاں اب دراصل منافقین ظاہر ہو کے سامنے آ گئے، کون تھے، کون پختہ صحابہ تھے، ایک لفظ بھی نہیں بولا، جیسے حکم ویسے ہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مال غنیمت جو مال فے بن چکا تھا، دیکھیے مال غنیمت مال فے دونوں الگ الگ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ مال غنیمت ہر ایک کو تقسیم ہوگا، مال فے صرف نبی کا حق ہے، نبی اس میں سے تقسیم کریں گے جس کو چاہے۔ ہاں اب نبی نہیں ہے، لیڈر کے تحت آئے گا تو کیا ہوگا، ہاں فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ہاں وہ حقوق ہے نا نیچے، مسکینوں کو، یتیموں کو، وہ حقوق بھی اس کے اندر ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بھی سکھا رہا تھا۔ تو بنو نذیر سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کچھ خوشحالی آ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں صحابہ کے اندر کچھ خوشحالی آئی، تھوڑا سا اطمینان، کیونکہ جو مال وہاں پر آیا اس سے کئی کام جو 4-5 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، فقر و فاقے کے حالات تھے، اس میں کچھ مدد کے طور پر معاملہ حل ہوا۔ ابھی یہ معاملہ حل ہوئے کچھ دن نہیں گزرے، ادھر سے بدبخت یہودی جو یہ نکالے گئے تھے، خاص طور پر بنو نذیر کے بڑے شرارتی لوگ تھے، اللہ کے رسول بدعہدی پہ چاہتے تو سب کو قتل کر سکتے تھے،
لیکن یہ رحمت للعالمین ہی تھی کہ اللہ کے رسول نے صرف ان کو چھوڑا نہیں بلکہ یہ کہہ کے چھوڑا کہ مال میں بھی جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ. لیکن یہ بدبخت اس احسان کا بدلہ کیسے دیے بولو؟ یہ بدبخت پورے کے پورے ان کے 20 سردار نکل کے سیدھے ابو سفیان کے پاس مکہ پہنچے. کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو ڈر رعب ہے کیا؟ کیوں نہیں متحد ہو کے حملہ نہیں کرتے تم؟ اگر آپ متحد ہو کے حملہ کریں گے تو ہم بھی اپنے تمام لوگوں کو متحد کر کے جمع ہو جائیں گے مدینے میں. بس آپ نکلیں، اشارہ دیں، ایسے بیٹھ کے نہیں چلے گا. احد میں کوئی خاص انجام نہیں ہوا، بلکہ اس سے بڑھ کے پہلے تو ہم بنو قینقاع کو نکالا گیا، اب بنو نذیر کو نکال دیا گیا ہے. تو مسلمانوں کی قوت بڑھتی جا رہی ہے. احسان کا بدلہ کیسے دے رہے ہیں؟ آج تک بھی یہی ذہنیت کے ہیں یہودی اور دوسرے وہ جو کیا ہیں، یہاں کے ایک یہودی ہے، ان کا احسان کرو بدلے میں چھرا گھونپیں گے. یاد رکھو، کتنا بھی احسان کر لو ان کے ساتھ بدلے میں چھرا ہی گھونپیں گے یہ بدبخت. تو انہوں نے جا کے مکے میں کیا کیا تھا؟ ابو سفیان کو اتنا منایا یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اچھا میں ہو سکتا ہے 4000 تک اکٹھا کر کے آ جاؤں، لیکن جیسے میں نکلنے کی اطلاع دوں گا تم بھی وہاں سے نکل کے آ جانا. پھر یہاں سے بھاگے وہ پہاڑی علاقے میں جو دراصل اطراف و اکناف کے مدینے میں پہاڑی قبائل تھے وہاں جا کے پہنچے. ان کو دراصل کیا کیا؟ یہ کہا کہ اگر ہم سب مل جائیں تو ایک ہی وقت میں یہ طاقت ختم ہو سکتی ہے اور اس میں مال جو آئے گا وہ ہم تقسیم بھی کر لیں گے. تم لوگ آگے کیوں نہیں آتے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ بہادری ہے، تمہارے پاس جفاکشی ہے، تمہارے اندر کیا بھوک سہنے کی مادہ ہے، تم پہاڑی لوگ ہو، تم خاموش بیٹے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہاں سے بھی اکسایا. پھر خود کیا ہے یہودیوں کے اندر اور عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیجا کہ تم بھی اندر رہتے ہوئے آستین کے سام بن کے مدد کرنا، تم نہیں بتانا کہ ملے ہوئے ہو، لیکن یاد رکھو تم ہماری سپورٹ میں رہنا، جب ہم آ جائیں گے تم سب مل جانا اور انہی کے ساتھ اندر سے تم حملہ کرنے کی کوشش کرنا. یہ تمام باتیں ہو گئی اور 5 ہجری شروع ہوا. اطلاع ملی کہ سب پورا قریش آ رہا ہے مل کے. اس سے بڑا لشکر اس سے پہلے کبھی عرب میں جمع نہیں ہوا، اتنا بڑا لشکر. ادھر سے 4000، ادھر سے وہ 4000، ادھر سے وہ، پورے مل کے 10,000 لوگ جمع ہو گئے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لشکر حملہ کرنے کے لیے. خالی اگر ڈائریکٹ آ جاتا وہ مدینے میں، مدینے کے بچے، عورتیں، مرد سب ملا کے 10,000 کی آبادی نہیں تھی، تو گویا کہ اسلام مٹ چکا ہوتا نعوذ باللہ اور مدینے کی ان سے این بچ جاتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسی کا انٹیلیجنس کا نظام اتنا پختہ تھا، وہ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کی خبریں آ گئی کہ ہو سکتا ہے جب یہ ملیں گے تو کتنی تعداد کے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر سب بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ مشورے کے لیے بلایا کہ آؤ مجھے مشورہ دو کہ آخر کرنا کیا ہے. صدیق اکبر نے ایک مشورہ دیا، عمر فاروق نے ایک مشورہ دیا، دوسرے صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے، لیکن کوئی سیٹ، کیونکہ 10,000 ایک اتنی بڑی تعداد تھی اس زمانے میں، اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں اتنے بڑے لوگ جمع ہی نہیں تھے. اور اس کے مقابلے میں مدینے میں کل اگر جنگجو لوگ اور نوجوان لوگ ملا لیں تو 3,000 بھی نہیں ہوتے تھے. مقابلہ کیسے ہو؟ اگر وہ ڈائریکٹ اندر داخل ہو جائیں مدینے میں پھر روکے کون؟ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا. یہ فارس کے تھے. وہاں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ بڑی بڑی فوجوں کو روکنے کے لیے شہر کے ارد گرد، پورے شہر کے ارد گرد بڑے بڑے خندق کھود دیے جاتے تھے. ہاں، بڑے بڑے غار، وہ اتنے چوڑے اور اتنے لمبے ہوتے تھے کہ ایک گھوڑا بھی اگر پوری تیزی کے ساتھ آئے تو وہ چھلانگ لگا کے اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا. چوڑائی اتنی بڑی تھی. اگر وہ چھلانگ لگا کے آئے تو شہر میں آنے کے بجائے کہاں گر جاتا؟ خندقی میں گر جاتا. یہ سسٹم جو تھا حضرت سلمان نے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں یہ ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو شاید ہم کیا ہے ان لوگوں کا پورا لشکر روک سکتے ہیں. اور یہ بات عرب میں مشہور بھی نہیں تھی، معلوم بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ فارس کے تھے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ کون کرے اتنی بڑی خندق، پورا مدینہ گھیر لے.
ایک طرف تو مدینے کے پیچھے پہاڑ تھا تو کم از کم وہ حصہ پہاڑ وہ روک دیتا، لیکن اب اس کے بعد یوں سمجھو کہ 3 کونے لمبی خندق، اتنی گہری اتنی چوڑی کہ اگر گھوڑا سوار اسپیڈ آئے تو بھی اس کے اندر گر جائے، آگے نہ جائے۔ کہاں سے مزدور لائیں، کون کھودے؟ سوال تو وہ تھا، اور دن بہت کم، بہت وہ لوگ آ سکتے تھے تو 15-20 دن میں پہنچ جا سکتے تھے، اور کام یہ کرنا تھا پورا 20-15 دن کے اندر، کون کرے؟ کہاں سے مزدور کو لائیں؟ ہم ہوتے تو بولتے کہ جائیں گے چائنا میں دیکھیں گے ذرا مزدوراں کم وہاں پر، نہیں یو پی میں جائیں گے، نہیں تو یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے۔ یہاں اللہ کے رسول نے کہا دست بازو پہ بھروسہ رکھو، آؤ ہم خود مل کے خندق کھودتے، ہم خود آگے بڑھتے۔ ہر صحابی کی ایک جوڑی، ایک ٹکڑی کو، ایک جماعت کو دیا کہ اتنا حصہ تمہارا، اتنا تمہارا، اتنا تمہارا، اتنا تمہارا، اور اتنے دن کے اندر ہونا چاہیے، رات دن کام یہی ہے تمہارا۔ اس میں اللہ کے رسول بھی خوش شامل ہیں کہ ان کا بھی حصہ مقررہ ہے، وہ بھی کھود رہے ہیں، دامن میں مٹی اٹھا رہے ہیں، بھر بھر کے لے آ کے ڈال رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کام تو ہم کر ہی رہے ہیں لیکن غذا کچھ نہیں ہے، میں ایک دن سے کچھ نہیں کھایا ہوں اور میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بھوک اور اس واسطے کہ پیٹ اور پیٹھ دونوں لگ چکے ہیں، میں نے پتھر باندھ کے رکھا ہے تاکہ میں کھڑے ہونے کی سکت ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول اپنا دامن اٹھا کے بتلایا کہ 2 پتھر لگے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کو۔ خالی خولی مزے کے میٹھے کھا کے سننے کی سیرت کا نام نہیں ہے۔ رلا دیں گے آپ کو یہ واقعات، خندق کے اندر کیا گزرے مسلمانوں پر، وہ بھوک، وہ فاقہ کشی، پھر اس کے بعد کام اتنا کٹھن کہ مٹی نکالنا، لے جا کے پھینکنا، اور اس میں صرف صحابہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اسی واسطے اس معاملے میں کئی ایسے معجزات اور کرامات بھی ہوئے جو بالکل انہونی ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں کل پہ رکھتا ہوں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ لوگ ذہن میں رکھیں بات کو، اعتکاف کا جو فارم لے گئے ہیں وہ اگر کوئی ارادہ کر چکے ہیں اور ابھی نہیں لا کے دیے ہیں، برائے مہربانی جلدی سے سبمٹ کر دیں تاکہ ہمیں انتظامات میں آسانی ہو۔ کیونکہ ہمارے پاس صرف 1 دن باقی ہے نا، کل 20 ہے نا، نہیں بھائی آج 19ویں رات ہے نا، کل 20ویں رات ہے نا، میں تو وہی پوچھا۔ تو کل ایک آخری رات ہے اس شیڈول کے تحت، پھر تو 21ویں سے ہم کیا ہے 9:45 بجے عشاء پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹوٹل جو شامل ہوئے ہیں 131 اور ونرز ہیں 64 ماشاءاللہ۔ ہاں آؤ بھائی، کہاں ہیں بچے ہو، چھوٹا بچہ ہے نا بھائی، آؤ تمہیں آئے، اس سے پہلے آئے جی، آئے گی، اچھا چلو اٹھاؤ، ایک اٹھاؤ پیپر اس میں سے، لاؤ، لاؤ، اور پیچھے کون ہے، آؤ جی، کیا بھائی، حبیبہ بنت نعیم احمد شورا پورم، کیا بھائی ہے، شولا پور ہے کیا وہ، ہاں اٹھاؤ بیٹا، حبیبہ بنت کیا ہے بھائی، سہارنپور سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لے لو جی، کائی کچھ بعد میں غصہ کر کو بد دعا، پھر میں پریشان تمہیں پریشان، ہاں لے لو، چلو تمہیں اپنا کام کرو۔ ہاں اس کے بعد زبیدہ ماہین، یہ کیا لکھتے ہیں بھائی، یہ دیکھو ذرا، کہاں کے انہوں، پیرنام پیٹ کے، ماشاء اللہ۔ اور کون بھائی، کوئی بچہ ادھر ادھر نہیں ہے کون ہے، آؤ جی جلدی آؤ جی، آؤ جلدی آؤ، ہاں ہلو، یہ کون سا بھائی ہے، ہاں اس میں کی، ہاں اٹھا بیٹا، چلو، ام سلمہ چنئی، ماشاء اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعا کی ایک درخواست ہے، یہ بولو۔ ام دانش مشتری بیگم، دو مریض ہیں، ہاں ممتاز بیگم 3 مریض ہیں،
ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی انہیں جو بیماریاں ہیں ان کو صحت میں تبدیل کرے. اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ناظرین، مرکز السلام 2009 سے جو قائم ہوا مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مدد کے بعد آپ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کے عطیات سے چلتے ہیں. الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہ رہی. جب بھی میں اعلان کیا کسی ضرورت کے تحت، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ لوگ آگے بڑھ کے آئے، اس کمی کو پورا کیے. یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں یا میڈیا میں سننے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقبولیت دی ہے کہ رب العالمین دلوں میں انفاق کا جذبہ ڈالا ہے. ہمارے مراکز کے تحت خاص طور پر ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں، وہ ٹرپلیکین میں بھی ایک ہے، یہاں مسجد قائم ہوئی ہے، یمار نگر میں بھی ایک ہے، اور اس کے ماتحتی میں ادارے کے حساب سے وہاں پر کلاسز جاری ہیں. تفسیر اور قرآن پڑھانے کے الگ کلاسز ہیں، حفظ کے الگ کلاسز ہیں، خود یہاں پر مدرسہ ہے. تو یہ تمام چیزوں کا خرچہ جو ہے وہ 1,80,000 روپیے پر منتھ آ رہا ہے. اور ان اخراجات کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. مسجد کے لیے نہیں دینا چاہیے، لیکن مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، جو تنخواہیں ہو رہے ہیں، ان میں دینے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ اس کی زکوٰۃ یہاں پر ادا کر سکتے ہیں، اپنی اپنی زکوٰۃ. دوسرے، زکوٰۃ کے علاوہ ڈونیشن، صدقات کو اللہ کی راہ میں نکالیے، تاکہ ہمارے اخراجات 12 مہینے کے اگر ہم کو جمع ہو جائیں پیسے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایکٹیویٹیز بڑھانے میں بڑی آسانی ہوگی. آنے کا خرچہ ذہن میں، جانے کا خرچہ ذہن میں، پھر ذمہ داریاں ذہن میں، پھر میں پڑھوں پڑھاؤں، پھر کیا ہے آپ کے دورے، آپ میرے اپنے دورے ہوں، پھر آپ کو کیا ہے تعلیمات ہوں، درس ہوں. اتنا سب کچھ اگر ذہن میں ہے تو پھر حالت میری اپنی کیا ہوتی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے. پہرے کیف ہمارا معاملہ اللہ سے ہے. صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ دل کھول کے یہ 15 دن میں ہر دن کچھ نہ کچھ دیتے جائیں،
کیونکہ بڑے ہی بہترین دن اور رات آ رہے ہیں. جو ہو سکتا ہے دیجئے، یا کوئی 50,000 1,00,000 کوئی ایک دن کا بھی اٹھاتا ہے 1,00,000 ایک مہینے کا 1,80,000 لے لیتا ہے تو یاد رکھیے ہم ایک مہینے کے لیے فری ہو جائیں گے. یہاں پر مدارس جو چل رہے ہیں اور استادوں کی جو تنخواہیں ہیں، یہاں بورڈنگ کے اعتبار سے جو کھانے کا ارینجمنٹ ہے، جو رمضان المبارک میں جو کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. فیس بطور نام کی لیتے ہیں، جو دینا چاہے یا جو دے سکتا ہے بندہ. کئیوں کی ہم فیسز معاف کرتے ہیں، کئیوں کو ہم 1,000 روپیے 1,500 روپیے بھی لے کے ہم نے کیا کیا تھا، اس سال چلایا تھا، جس میں کئی چیزیں، کئی طلبہ اس میں ہمارے ماتحتی میں پڑھ رہے تھے. آج آپ سے ایک گزارش یہی رکھ رہا ہوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے عطیات، اپنے صدقات، ڈونیشن کے ساتھ ساتھ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. نمبر 1، مرکز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کی تعمیر کو نہیں دی جا سکتی ہے، مسجد کے ماتحتی میں چلنے والے اداروں اور تنخواہوں کو دی جا سکتی ہے. تو اس حیثیت سے آپ مدد کریں. دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ ایک مہینے میں کم از کم ایک پارٹ آف پیمنٹ کا تو آپ ذمہ داری لیں، ڈونیشن کے اعتبار سے یا سبسکرائبرز کے اعتبار سے، کہ آپ سبسکرپشن کریں کہ کچھ نہ کچھ ہر مہینہ، اور وہ رمضان المبارک میں 12 مہینے کا ملا کر دیں تو اور فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک مہینے کا ہمیں 1,80,000 روپیے کا خرچ ہے. اور صرف یہاں پر جو افطار کا انتظام، رمضان میں خرچے اور بڑھ جاتے ہیں. میں حساب دیکھا تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب آ رہا تھا، کیونکہ افطار کا جو خالی خرچہ ہے ہر دن کا وہ کل رمضان کا 3 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں. آپ لوگ آگے آئیں، اس معاملے میں تعاون فرمائیں. اللہ نے جن کو دیا ہے دے، جن کے صدقات ہیں وہ دیں، جن کے زکوٰۃ ہیں وہ دیں. بہرکیف ہر طرح سے ہماری مدد کریں، اور تاکہ ہم کیا ہیں بہتر سے بہتر اور بھی بہت سے. اور ہمارا اپنا ایک یہ آئیڈیا یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی حفظ کا مدرسہ یہاں پر کھولا جائے. امید ہے کہ شوال کے بعد میں اعلان کر دوں تو کر دوں، کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لڑکوں کے لیے کھولے ہیں ویسے ہی ہم بچیوں کے لیے بھی یہاں پر انتظام کریں. آپ لوگ دعا بھی کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ میری قوت کے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کام میں کام آ جاؤں، اور رب العالمین اس زمانے میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو لکھ لے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.